ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ کچھ سوال تھے کیونکہ فیملی میری کافی کنزرویٹیو، امی جو ہے ظاہر ہے ان کو اتنا پتہ نہیں، مگر وہ جنریشن جو ہے دے جسٹ فالو، ان کے پاس جو کچھ بتایا جاتا تھا وہ وہی کرتے تھے۔ انہوں نے ٹرانسلیشن کچھ پڑھی ہے کچھ نہیں، مگر جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کافی عورتیں بھی جب آپ کے چینل میں یا حارث کے چینل میں آتی ہیں تو وہ خود بلیو کرتی ہیں کہ وہ اسٹوپڈ ہیں کیونکہ ان کے پروفٹ نے کہا تھا۔ you can't speak to them، ان سے بات بھی کرے نا وہ سمجھ نہیں سکتے۔ سو میرے یہ پرابلم تھی کہ وہ آپ اپنے آپ کو اسٹوپڈ کیوں کہہ رہے ہو، بیکاز آپ کے پروفٹ نے کہا ہے، اور باقی سب چیزیں بھی جو عورتوں کے بارے میں جو انہوں نے کیا، جو عورتوں کے لیے پردہ اور سلیوز ایٹسٹرا، اٹس سو رانگ۔ سو ایک کوشچن میں نے پوچھنا تھا کیونکہ میری امی کے دماغ میں یہ ہر دفعہ میں بھی سنتی آئی ہوں کہ prophet was born circumcised. So پھر میں نے کہا کہ نہیں، I don't think that is true۔ وہ جو دوسرے کیا نام ہے ان کا، ظفر، ہیریٹک ظفر، ان کا بھی میں نے سیریز دیکھے ہیں، از quite good، but تھوڑے مس لیڈنگ ہو جاتے ہیں نا، بیکاز کہیں اور پہ ہم کچھ اور سنتے ہیں، پھر کسی اور ایکس مسلم کے چینل میں ہم کچھ اور سنتے ہیں۔ سو آئی تھنک انہی کے چینل میں یا کسی اور کے چینل میں نے پڑھا تھا اور سنا تھا کہ prophet had a deficiency، اور ان کی اتنی بیوی تھی and he never used to really sleep with them، مطلب didn't have sex with them۔ تو پھر ان کے بچے کہاں سے آئے؟ کچھ کہتے ہیں کہ ان کے بچے نہیں تھے، کچھ کہتے ہیں ان کے بچے تھے۔ So can you just clarify that for me please؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ حضرت محمد، میرا جہاں تک خیال ہے کہ ان کا ختنہ کیا گیا تھا، ہی واز سرکمسائزڈ۔ اور اچھا، یہ اصل میں مسلمانوں میں مسئلہ کیوں ہے کہ رسول اللہ کے ختنے کی بات کہیں نہیں ملتی؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ اس بات کو اکنالج نہیں کرنا چاہتے کہ عرب جو پیگنز تھے وہ بھی یہودیوں کی دیکھا دیکھی ختنہ پہلے سے کر رہے تھے، کیونکہ صرف رسول اللہ کے ختنے کی بات نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کے ختنے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب مسلمان بنے اسلام کے مطابق تو انہوں نے اپنا ختنہ کیا خود، ٹھیک ہے، کلہاڑے سے، صحیح ہے، اور ہمیں تاریخ میں یہ بات مل جاتی ہے۔ مگر آپ اگر سیرت ابن ہشام اٹھائیں یا آپ تاریخ طبری ابن اسحاق اٹھائیں، کہیں بھی رسول اللہ کے ختنے کی بات نہیں ہوتی۔ مگر صرف رسول اللہ کے ختنے کی بات نہیں ہوتی، علی کے ختنے کی کہیں بات نہیں ہوئی، ابو بکر کے ختنے، عمر کے ختنے، عثمان کے، کسی بھی صحابی کے جو رسول اللہ کی زندگی میں تھا اس وقت ختنے کی بات نہیں ہوئی۔ اب اس کی دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، مگر ہم کوئی بھی بات سرٹنٹی سے نہیں کہہ سکتے، یہ آپ بات یاد رکھیے گا۔ آیا یہ ہے کہ ارلی اسلام میں ختنے کا رواج نہیں تھا، ٹھیک ہے، مگر ہمیں اس کے خلاف روایتیں مل جاتی ہیں کیونکہ مردوں اور عورتوں کے ختنے کی بات ہوتی ہے۔ مگر جو قریبی صحابی ہیں جتنے بھی جنہوں نے ہجرت کی تھی رسول اللہ کے ساتھ، ان میں سے کسی کا بھی ختنہ کوئی بھی نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کا یہ کہنا کہ وہ بچپن سے ان کا ختنہ ہوا تھا یا مختون پیدا ہوئے تھے، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عرب جو تھے نا، ایک آدمی کو جو کہ مختون ہوتا تھا، جو بچپن سے ختنہ جس کا ہوا ہوتا تھا، جو پیدا ہوتا تھا اس ڈس آرڈر کے ساتھ، اسے وہ کمپلیٹ آدمی نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی رسول اللہ کا ختنہ ہوا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے، عرب ایسا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ایک دو میں سے ایک پاسبلٹی ہے کہ ایک تو ختنے کا رواج رسول اللہ کی زندگی سے بعد آیا، جس کا مجھے لگتا ہے کوئی امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک پراپر ہسٹوریکل نیریٹو دینے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ کا ختنہ ایز اے پیگن عرب ہوا تھا، مجھے یہی بات زیادہ سچ لگتی ہے، کیونکہ باقی کے کسی بھی عرب نے، اور رسول اللہ، اگر ایک بات سمجھیں گے رسول اللہ نے اسلام لے کے آئے اور اس سے پہلے کفار مکہ ختنہ نہیں کرتے تھے، تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ پھر تاریخ میں کچھ نہ کچھ ہوتا جہاں پہ ختنے کے اوپر اعتراض بہت بڑا ہوتا۔ کیونکہ اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں نا تو ہمیشہ سے ان کے ختنہ کرنے کے اوپر دوسری قوموں کا، کافروں کا بہت بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تم کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مسلمان آج مسلمان ملکوں میں ختنہ نہ کرنے کا مذاق اڑاتے ہیں،
مگر دوسری دنیا میں ختنہ کرنے کا مذاق اڑایا جاتا تھا. تو اس لیے مجھے اس بات کا پتا کہ ختنہ واز اے پوائنٹ آف نو کنٹیسٹ, کیونکہ عرب پیگنز بھی کر رہے تھے ختنہ, اس لیے کوئی بھی اس کو برا نہیں سمجھتا تھا, اور رسول اللہ کا اور باقی صحابیوں کا ختنہ آلریڈی ہوا تھا. دوسری بات کہ رسول اللہ کے بچے, تو ہمیں یہ پتا ہے رسول اللہ کی 2 اولادوں کا ہمیں پکا پتا ہے, جو کہ حضرت خدیجہ سے ہوئی, اور تیسری اولاد جو ہے وہ ماریا القبطیہ والی, وہ تھوڑی سی ڈاؤٹ فل ہے. مگر ہمیں شیعہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی صرف 2 بچے تھے, ایک قاسم جو کہ ان کا بیٹا تھا, جس کی وجہ سے رسول اللہ کی کنیت پڑ گئی ابو القاسم, اور دوسری فاطمہ. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ پتا کہ یہ 2 بچے تو پکے ان کے تھے, مگر سنی روایتوں کے مطابق باقی کی 4 بیٹیاں بھی ان کی تھی, یعنی فاطمہ کے علاوہ 4 بیٹیاں اور قاسم, یعنی 6 بچے حضرت خدیجہ سے ٹوٹل رسول اللہ کے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, اور ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کی زندگی کے شروعات میں جب انہوں نے خدیجہ سے شادی کی تو ہی واز پرفیکٹلی آل رائٹ, اور ان کے بچے وغیرہ پیدا ہوئے. ہمیں کوئی ریزن نہیں ہے اس بات کو ڈاؤٹ کرنے کی. ٹھیک ہے, مگر بعد ازاں جب ان کی کافی زیادہ شادیاں تھیں تو ظاہری بات ہے بہت سے مردوں کو جا کے 50 سال کی عمر میں, رسول اللہ کی جو دوسری شادی ہو رہی ہے وہ تقریباً 50 سال کے بعد ہو رہی ہے, جو سیدہ سودا سے ہوئی تھی, اور تیسری پھر سیدہ عائشہ سے جو ہوئی وہ بھی تقریباً 53 سال کی عمر میں ہوئی. تو اس وقت جا کے خاص طور پہ مردوں کو یہ پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں. مگر حضرت محمد کے بارے میں ہمیں ایک اور بات بھی پتا ہے کہ حضرت محمد کی جو وحی آنے کی کیفیت ہے دیٹ از پرفیکٹلی ایکسپلینیبل بائی ایپیلیپسی. یہ ایپیلیپسی کے دورے پڑتے تھے, اور ایپیلیپٹک مردوں کو اس ایج میں جا کے 40 کے بعد 45 کے بعد ان کو امپورٹنس کا یا سیکشول انفرٹیلٹی کا پرابلم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ کہنا کہ رسول اللہ جو تھے وہ شروع سے انفرٹائل تھے, ان کے کوئی بچے نہیں تھے, اس بات میں مجھے کوئی ریالٹی نہیں نظر آتی. مگر شاید بعد کی زندگی میں ایک آدمی پہلے ہی اسے ایپیلیپسی ہے, اور بعد میں پھر وہ شعیب ابی طالب والی گھاٹی والا مسئلہ اور ٹینشن اور ذہنی پریشانی اور سب کچھ, اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کو جو ہے وہ ریپروڈکٹیو پرابلمس تھے, جس کی وجہ سے ان کے کوئی اور بچے پیدا نہیں ہوئے. اور شاید ٹورڈز دا اینڈ آف ہز لائف ایون کہ میں ابراہیم کو بھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں تھا. ٹھیک ہے, کیوں؟ شاید ٹورڈز دا اینڈ آف ہز لائف جب تھوڑا سا حالات تھوڑے بہتر ہوئے تو پھر ان کا ایک بیٹا اور ہو گیا. اچھا, ٹھیک ہے, تو ہو سکتی ہے, یہ بات ہو بھی سکتی ہے, مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹا ان کا نہیں تھا. تو مجھے ایویڈنس چاہیے ہوگا یہ کہنے کے لیے کہ وہ بیٹا ان کا نہیں تھا, اور اس بات کا بھی ایویڈنس چاہیے ہوگا کہ وہ بیٹا ان کا تھا. تو I am kind of in between, میں کوئی اس پہ رائے نہیں دوں گا. appreciate that, thank you. So جو پہلا سوال تھا اس کا, there's no evidence to say that the prophet was circumcised when he was born. کیونکہ اگر ان کی امی ہوتی نا جو پہلے دیکھتی اور بتاتی, انہوں نے کچھ نہیں کہا. کیونکہ یہ نا I'm just saying ہماری جہاں میں رہتی ہوں ہماری سوسائٹی میں it's a big thing. So میں پروف کرنا چاہتی ہوں کہ look میری آرگیومنٹ وہ کہتے ہیں پھر miracles کیسے ہوئے, میں کون سے miracles, there is no miracles. پھر کہتے ہیں رسول اللہ was born circumcised, تو میں نے کہا no he wasn't, اس کا پروف ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہے, تو پھر دکھاتے بھی نہیں ہیں. سو میں یہ جاننا چاہتی تھی اس کا کوئی ریفرنس کوئی پروف نہیں ہے, کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے, سیرت میں نہیں ہے, کہیں بھی رسول اللہ کے ختنے کا ذکر نہیں ملتا. ٹھیک ہے, وہی نا جو آپ یہ یاد رکھیں کہ ختنے کا ذکر کسی اور کے بھی نہیں ملتا. اچھا, پھر اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سب کے ہی ختنے, صرف رسول اللہ از ناٹ کائنڈ آف جو ہے نا وہ کیا ہو سکیں گے, یونیک نہیں ہے. یہاں پہ ابو بکر کے ختنے کا بھی ذکر کہیں نہیں ملتا, کسی کے بھی ختنے کا کہیں ذکر نہیں ملتا. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو مجھے جو سب سے سینسیبل بات لگتی ہے وہ یہی ہے کہ عرب پیگنز جو تھے وہ ختنہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور ایون کہ مجھے اس بات کی بھی کنفرمیشن والی حدیثیں ہمیں مل جاتی ہیں, جیسے کہ کچھ عورتیں جب مسلمان ہوئی تھی رسول اللہ نے انہیں کہا, ایک صحابیہ تھی, اس کو کہا کہ ان کا ختنہ کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس کو بالکل بھی نہیں بتایا کہ عورت کا ختنہ کیسے کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کا ختنہ عرب میں پہلے سے کیا جا رہا تھا, ان کو پتا تھا کہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, حدیثیں ہمیں ہر چیز پہ ملتی ہیں, مگر رسول اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ ختنہ کرنا ہے تو ایسے کاٹنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. اس کا مطلب ہے یہ آلریڈی انڈرسٹوڈ تھا کہ کیسے کرنا. اور یہ کتنی بڑی پریکٹس انہوں نے بنائی ہے, ہر مسلمان بچہ بوائے اور وہ بھی
एज अ बेबी, मेरा भी बेटा है ऑब्वियसली, तो एक माँ को कितना दर्द होता है, वो वो शी कांट अंडरस्टैंड, सो मेरा यहीं से भी डाउट शुरू हो गया था कि वाई इतना छोटा बच्चा है, आप उसको इतनी तकलीफ दे रहे हो, ही डजंट अंडरस्टैंड, तो फिर माँ पे क्या गुजरती है। मगर जो ज़ाहिर है जो फॉलो करते हैं वो तो कहते हैं अच्छी बात है, वो तो खुश होते हैं, पार्टी करते हैं। मेरे लिए इट वाज वेरी हार्ड। तो I appreciate that, Ghalib bhai, and thank you. I honestly, you've helped me so much. आपने, हारिस ने, सब वीडियोस देखती हूँ और मैं इतना बिजी रहती हूँ अब, and I've learned so much, and I'm trying to understand the evolution as well now. So I'm watching all your videos. Or lastly, I would say, if you can, I know it's इतनी बड़ी बात नहीं है, but if you can make a video on शुरू से from Adam and Eve, के ये देखो, ये भी एक चीज है कि लोग, वो भाई बहन आपस में, they had sex and they had babies, ये भी शुरू से ही कितना खराब है इस्लाम। So if you could kind of just make a short video explaining that, क्योंकि हम भी फिर दिखा सकते हैं ना, like to other people. It's like for me, आप रेफरेंस के साथ देते हैं और these videos आप सी explanation देते हैं, जैसे मैं नहीं कर सकती। So it would be good if you can do that as well in the future sometime. पे वीडियोस बनाई हैं आदम और हवा और उनके बच्चों के ऊपर वैसे। अच्छा है, चले मगर ओके, देखें कोई एक स्पेशल, हाँ है, ऑलरेडी हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एडम और ईव लिख ठीक के है, देखें, आदम और हवा लिख के देखें तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, I बनाइए। will do that then. Thank you चलें very चलें much. ठीक है, Okay, चलें brother, ठीक है, take थैंक care. यू, ओके ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।